تحریک انصاف آپ بھی جواب دیں ہیں. آپ کے جو بھی جیسے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز کراچی شہر سے ہیں بہرحال انہیں بھی جا کے لوگوں کو جواب تو دینا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ان کے ہاں بھی کنسرن ہے اور اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ بات اسمبلی میں اسمبلی سے باہر بھی یہ بات بہت فورسفلی کرتے رہے ہیں اور قائل ہو کر کرتے رہے ہیں کہ بدقسمتی کے ساتھ گزشتہ 12 برسوں میں پورے صوبے کے عوام پر جو سب سے بڑی آفت ٹوٹی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نااہل اور بدعنوان حکومت کی. پشاور کی بی آر ٹی پہ مذاق بنا لیجئے کہ 6 برسوں میں بنی، بہرحال بن گئی. 13 برسوں میں میرے وزیر اعلیٰ اور میری صوبائی حکومت صوبے کی 13 بسیں نہیں چلا سکی کراچی شہر میں، یہ حقیقت ہے، اور کئی ہزار ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کے بعد. پاکستان تحریک انصاف کے ایک نمائندہ وفد نے فردوس شمیم نقوی کی قیادت کی ملاقات کے بعد میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے رابطہ کمیٹی کے رکن فیصل سبزواری نے کہا کہ ایم کیو ایم متعدد بار واضح کر چکی ہے کہ وہ اس مردم شماری کو تسلیم نہیں کرتی. 2017 کی مردم شماری پر ہم قائل تھے کہ اس میں سنگین خامیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں گئے. ہم 3 اگست 2018 کے تحریک انصاف کے معاہدے میں ہم نے اس کو نقطہ اول بنایا. تحریک انصاف قائل تھی، اسی لیے ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اس پر دستخط کیے تحریک انصاف کی جانب سے. پاکستان کا آئین کہتا ہے 1 man 1 vote، یعنی ہر آدمی کو اتنا ہی حق نمائندگی ہے. لیکن جب آپ اس طریقے سے جیری مینڈرنگ کرتے ہیں تو لوگوں کو ڈس انفرانچائز کرتے ہیں. ایک مکان کے اوپر 4000 ووٹ کا فردوس بھائی فرما رہے تھے. ہمارے پاس 400 کہا تھا، ہمارے پاس ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں آبادی 0 دکھائی گئی ہے، قبرستان کے 280 ووٹر دکھا دیے گئے ہیں. یہ ساری کی ساری سفارشات ہم نے کابینہ کی کمیٹی میں پیش بھی کی ہیں اور یہ سب ریکارڈ پر ہے اور یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی بدعنوان اور نااہل حکومت گزشتہ 13 برسوں سے نہ صرف جعلی اکثریت سے حکومت کر رہی ہے بلکہ یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ شہر ہو یا دیہات اس حکومت کی موجودگی میں ترقی نہیں کر سکتے. یہ بات اسمبلی میں اسمبلی سے باہر بھی یہ بات بہت فورسفلی کرتے رہے ہیں اور قائل ہو کر کرتے رہے ہیں کہ بدقسمتی کے ساتھ گزشتہ 12 برسوں میں پورے صوبے کے عوام پر جو سب سے بڑی آفت ٹوٹی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نااہل اور بدعنوان حکومت کے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ خواہ وہ کشمور ہو یا لاڑکانہ ہو، عمر کوٹ، سانگڑ یا پھر کراچی ہو، وہاں عوامی خدمت کے منصوبے اس وقت تک نہیں بن سکتے شفافیت کے ساتھ کہ جب تک ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست یہاں اسمبلی میں اکثریت پر ہیں. اس اکثریت کے حوالے سے بھی خیر ہمارے پاس دوسرے ریزنز ہیں، ہم اس کو مصنوعی اکثریت مانتے ہیں کیونکہ بہرحال اگر جس دن یہاں فیئر مردم شماری ہوئی تو شاید یہ نمبرز تبدیل ہو جائیں گے. اس موقع پر فردوس شمیم نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو آنے والی مردم شماری کو جدید تقاضوں پر منعقد کرانے کے لیے اپنی سفارشات مرتب کر رہی ہے. جو کمیٹی تھی اس کی سفارشات کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ 2017 کے سینسس کو ریویو کر کے کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکے اور اس کو کریکٹ کیا جا سکے 4 سال بعد. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ کیبنٹ نے غیر آئینی کام کر دیا. کیبنٹ نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. ہم بحیثیت ایک سیاسی جماعت کی اور جو فیصل سبزواری صاحب نے بات کی ہم پہلے کر چکے، آج پھر اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام تر ساتھیوں علیم عادل شیخ صاحب، خرم شیر زمان، شبیر قریشی، سنجے، ڈاکٹر سعید آفریدی، ہم سب افراد اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سینسس کی ایکسرسائز کو دوبارہ جلد سے جلد ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک پہلے ٹیسٹ سینسس ہوگا اور اس کے بعد کمپلیٹ سینسس ہوگا. فیصل سبزواری نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان مردم شماری کی خامیوں پر اب بھی سراپا احتجاج ہے اور وہ اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئی ہے. کراچی میں ہونے کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا، یہاں کی مارکیٹیں اپنا سیلز ٹیکس بھی جو ہے پورے اسلام آباد اور لاہور شہر سے زیادہ دے رہی ہیں، ہماری چند مارکیٹس. تو یہ ہمارا حق ہے، یہ ریاست کے ساتھ شہری کا معاہدہ ہے جس کی آئین جس کو گارنٹی کرتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس پر عمل نہیں ہو رہا. ہم سب کو توقع اس لیے تحریک انصاف سے زیادہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک ایسی وفاقی حکومت ہے کہ جس کے پاس براہ راست نمائندگی ہے کراچی شہر سے، اور یہ درخواست ہم نے آج بھی کی اور ہمیشہ کرتے ہیں. میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اپنی جماعت کا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت اس پہ مزید وضاحت سے گفتگو فرمائیں
کہ نئی مردم شماری وہ سفارش نمبر 2 ہے کابینہ کی کہ جلد از جلد اعلان کیا جائے. سفارش نمبر 3 یہ ہے کہ نئی مردم شماری پہ اگر کوئی 10 سال کی قدغن ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے بھی اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور اس کو طے کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مطالبے کو جلد از جلد منظور کیا جائے. وزیر اعظم صاحب اس کے حوالے سے کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے. کوئٹہ کے جلسے میں لاپتہ افراد کا ذکر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن کراچی شہر سے 100 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں. ان کے لیے پورے پاکستان سے کہیں سے آواز نہیں اٹھتی. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ 1 مہینے پہلے ایم کیو ایم کے ایک لاپتہ کارکن شاہد کلیم کو 4 سال لاپتہ رکھنے کے بعد تشدد زدہ اس کی باڈی کو پھینک دیا گیا سرجانی ٹاؤن میں، اور پاکستان کی کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی نے اس پر بات کرنا گوارا نہیں کی. پی ڈی ایم کے کوئٹہ کے جلسے میں لاپتہ افراد کی بات ہوئی، اچھی بات بالکل ہونی چاہیے، لیکن کراچی میں اتنی بڑی تعداد ہے لاپتہ افراد کی، ان پر کوئی گفتگو نہیں کی ہمارے ان دوستوں نے.